بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم انتم پھر تم ایسے لوگو ہؤلاء یہ یہودی تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو ایک دوسرے کو. یہ پہلا وعدہ توڑا انہوں نے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ اور تم میں سے ایک گروہ نکال دیتا ہے ایک فریق کو اس کے گھروں میں سے بھی. دونوں گناہ ہو گئے، قتل کرنا بھی اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی، جلا وطن کرنا بھی. تظاہرون علیہم تم ان کی مدد کرتے ہو بالاسم والعدوان، اسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتیاں کرتے ہو ایک دوسرے پر. بنو نذیر، قینقاع اور قریظہ یہ تینوں لڑتے تھے. اللہ نے کہا ہے خون بھی بہاتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر بھی کرتے ہو. یہ سب کے سب تم ظلم کر رہے ہو اور مشرکین کے ساتھ مل کر گناہ میں مدد کر رہے ہو. آگے دیکھیے تماشا کیا ہے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور جب قیدی آتے ہیں ان یہودیوں کے، ایک دوسرے کو قید کر لیتے تھے نا، تو فادوہم تو پھر فدیہ لے کر کہتے ہیں کہ تورات میں اللہ نے حکم دیا ہے فدیہ لے کر چھوڑنا، تو ہم تو ویسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ تورات کا حکم ہے، ہم ماننے پہ مجبور ہیں، پیسے لاؤ ہم چھوڑ دیں گے. یہ ہے تماشا. لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قیدی بناتے تھے. کوئی کہتا تھا صاحب یہ قیدی فلاں قبیلہ ہے، تمہارے آخر یہودی ہیں بھائی، ان کو چھوڑ دو. کہتے تھے اب کیسے چھوڑ دیں، تورات میں تو یہ آیا ہے کہ پیسے لے کے چھوڑو، تو فدیہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تورات پہ عمل نہ کریں. اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ جبکہ ان کا اخراج، انہیں اپنے گھر سے نکالنا، اللہ نے اس کو بھی تو تورات میں ہی حرام قرار دے دیا تھا. تو خون کرنا اور گھروں سے نکالنا، جو دو چیزیں خدا نے منع کی تھیں تورات میں، وہ تو کر لیں درست. اور فدیے کے بجائے مفت جو چھوڑنے کا وقت آیا تو کہتے تھے جی کیا کریں، تورات پہ عمل تو ضروری ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب اللہ نے فرمایا ہے کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو تورات پہ، وتکفرون ببعض اور تورات کے دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو. آدھا مان لیا جو اپنے مطلب کی بات تھی، آدھا چھوڑ دیا. وہ مشہور لطیفہ ہے نا کہ لکھنؤ میں بانکے میاں تھے اور وہ رمضان میں والدہ سے پوچھتے تھے کہ افطاری تیار ہو گئی اور پھلکیاں بھی بنا لیں اور دہی آیا اور دہی بڑے ہو گئے اور پانی ٹھنڈا ہو گیا، شربت بنا لیا. ایک دن جو ماں کو غصہ آیا، اس نے کہا بانکے میاں نہ آپ سحری میں اٹھیں، نہ آپ روزہ رکھیں، نہ آپ نماز پڑھیں، نہ آپ تلاوت کریں، کوئی ڈھنگ کا کام نہ کریں اور افطاری میں اتنی جلدی. کہنے لگے کہتی ہے اب سچ ہے، نہ ہم سحری کریں، نہ ہم روزہ رکھیں، نہ تلاوت کریں، نہ نماز پڑھیں، تو کیا افطاری بھی چھوڑ دیں، بالکل کافر ہو جائیں. یہی بات ہے نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تم خدا کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو. جہاں فدیہ لینے کی باتیں ہیں وہاں تو تورات پہ عمل کرنا ہے، اور جہاں فدیہ نہیں ہے وہاں
اور وہ جو قتل ہے اور جو لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے وہاں تورات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہاں الکتاب سے مراد تورات ہے۔ فما جزاء، اللہ نے کہا ہے پھر کیا سزا ملنی چاہیے؟ من یفعل ذلک منکم، من یفعل جو کوئی فعل کرے یعنی کام کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے جو بھی ایسی حرکت کرے نا یہودیوں، پھر اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اور یہ رسوائی چند سال کے بعد پوری بھی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے کی چیز نازل کی تھی اور بنو نذیر جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے، بار بار سازشیں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اور حدیبیہ میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا غزوہ خندق کے بعد کہ اب لڑائی مسلمانوں سے بدر میں ہوئی وہ جیت گئے، احد میں ہوئی مسلمانوں کا جتنا کچھ بگاڑنا چاہیے تھا اتنا ہم بگاڑ نہیں سکے، خندق میں محاصرہ ہوا اور اٹھ کے چلے گئے، شہر میں داخلے کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ یہودیوں نے یہ جا کر طے کیا مکہ مکرمہ میں، امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ روایت لکھی ہے، عام طور پہ سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتی، لیکن مبسوط میں یہ بات لکھی ہے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے۔ شبلی اگر اپنی سیرت پوری کر جاتے تو اس چیز کو لاتے۔ شبلی کی کچھ کتابیں ہیں جو اب ملتی نہیں ہیں، ہندوستان میں ہی ملتی ہیں، آپ لوگ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام میں جزیہ کی کیا حیثیت ہے، اس پہ بہت لوگ اعتراض کرتے ہوئے ملیں گے، اس کو آپ پڑھیے، اس میں شبلی نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یعنی ٹیکس جو لگایا جاتا ہے غیر مسلموں پہ، کافر اگر اسلامک اسٹیٹ میں رہے گا تو اس پہ جو ٹیکس لگے گا شبلی نے اس پہ لکھا ہے، اور بالکل ایک اچھے انداز سے لکھا ہے۔ انہوں نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام نے ان پہ ٹیکس اس لیے نہیں لگایا کہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ کفر پہ قائم ہے، بلکہ آرمی میں وہ شرکت نہیں کریں گے، تو وہ جو حکومت نے انہیں مستثنا کیا ہے آرمی کی ڈیوٹیز سے اور پھر ان کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹیکس انہیں پے کرنا پڑے گا۔ اختلاف اور اتفاق الگ چیز ہے، لیکن شبلی نے لکھا تھا الجزیۃ فی الاسلام، اس کتاب کا نام ہے، یہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کی اور ندوہ کی لائبریری میں ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی۔ اسی طرح شبلی اگر سیرت لکھ جاتے، زندگی بس ایسی رہی، وفا نہیں کی عمر نے، بہت بڑا کام اور بھی ہو جاتا۔ اگرچہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے جو لکھی ہے وہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے، مگر شبلی اور بھی نئے پہلو اس میں لے آتے۔ شبلی نعمانی نے سیرت جب لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اشتہار دیا۔ 1899 میں شہرہ ہو گیا تھا شبلی کی جب کتاب آئی ہے الفاروق حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ، تو شہرہ ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا کہ اتنی اچھی کتاب کسی نے لکھی۔ کسی نے کیا، شبلی نے لکھی، نام تو اس وقت بھی ان کا تھا بہت مشہور۔ اور پھر جب سیرت انہوں نے لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک کام یہ سوچا کہ انسائکلوپیڈیا لکھیں اسلام، یہ کہ حرف بود کاش کے صد جا نوشتائیں۔ حافظ شیرازی کہتا ہے ایک کاش کا جو لفظ ہے نا، کاش کے یہ ہوتا، کاش کے یہ ہوتا، میں اپنی زندگی میں 100 جگہ اس کو لکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کاش یہ ہوتا، کاش یہ ہوتا۔ اس لیے یاد آیا کہ کاش وہ انسائکلوپیڈیا کا کام شبلی مرتب کروا دیتے۔ بڑے بڑے ہندوستان کے دماغ، چوٹی کے لوگ انہوں نے جمع کر لیے اور انہوں نے کہا اسلام کا انسائکلوپیڈیا لکھو تاکہ انگریزوں سے جو واسطہ پڑا ہے ہم بتائیں کہ اسلام ہے کیا۔ اجلاس ہوئے، میٹنگز ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور آخر پہ وہی ہوا کہ جن لوگوں نے اس انسائکلوپیڈیا کے لیے فنڈنگ کرنی تھی ان نوابوں کی سمجھ میں نہیں بات آئی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، وہ کام ٹھپ ہو گیا۔ اور جب شبلی نے سیرت لکھنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اشتہار دیا کہ مجھے اتنی کتابیں چاہیے، اتنی رقم چاہیے،
اور میں اس کے لیے پوری قوم کو کہتا ہوں کہ میری مدد کرو تاکہ ہم سیرت لکھیں۔ بھوپال والوں کو اللہ نے اس کی توفیق دی، اور بھوپال والوں نے اللہ نے یہ نیکی ان کے مقدر میں لکھی تھی، انہوں نے شبلی کے لیے بہت کچھ کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ حیدرآباد والوں نے کیا، اور حیدرآباد والوں نے تو پھر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مستقل وظیفہ مقرر کر دیا تھا کہ آپ سیرت پہ کام کرتے رہیے۔ یہ چیزیں بہت سی نئے پہلو انہوں نے لکھے۔ یہ جس روایت کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ حدیبیہ میں یہودی مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے معاہدہ کرنا چاہا کفار مکہ سے، عام طور پر اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ چیز نقل کی ہے۔ اگر شبلی ہوتے اور اس پہلو کو لکھتے تو بہت اچھا لکھتے۔ ہوا یہ کہ جب خندق میں بھی ناکامی ہو گئی تو انہوں نے یہودیوں نے مدینہ منورہ سے رابطہ کیا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کسی طرح مسلمانوں کو آخری مرتبہ دھکا دو، زور لگاؤ اور جھونک دو انہیں خون اور قتل میں، اور ختم کرو اس مسئلے کو۔ اور کرتے یہ ہیں کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو اور ہم مدینہ منورہ میں اندر ریاست کے قتل و غارت گری کریں، کہ بچوں اور عورتوں کو ہم قتل کر دیں گے اور مرد ادھر گئے ہوئے ہوں گے لڑنے کے لیے، تو ایک ہی وقت میں یہ سارا منصوبہ اور جتنے مسلمان ہیں سب کو مار دیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطلاع مل چکی تھی، وہ عمرے کے لیے گئے اور کفار مکہ سے معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک ہم میں سے کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ بظاہر تو بڑی کم شرائط پہ ہوا، یعنی جس میں مسلمانوں کی سبکی اور توہین تھی کہ آئندہ سال آئیں گے، 3 دن کے لیے عمرے پہ آئیں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے، اور پھر ہتھیار بھی نہیں لے کے آئیں گے، اور 3 دن سے زیادہ ٹھہریں گے بھی نہیں، اور 10 سال کے لیے معاہدہ یہ کیا جاتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی اہل مکہ کے درمیان اور اہل مدینہ کے درمیان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مدینہ منورہ سے کوئی علیہ باللہ مرتد ہو کر آ جائے تو اہل مکہ اسے پناہ دے سکتے ہیں، اور اہل مکہ میں کوئی مسلمان ہو کر چلا جائے مرد تو اہل مدینہ اسے پناہ نہیں دے سکتے۔ یہ سب معاہدہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستخط فرما دیے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ اس وقت یہ معاہدہ نہ کرتے اہل مکہ کے ساتھ تو ڈر تھا کہ اسلام کی تاریخ کچھ اور ہو جاتی۔ مدینہ منورہ میں یہودی تلے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اب جب اہل مکہ سے نمٹ آئے نا اور 10 سال کا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی خبر لی اور جو سازشیں وہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ انتہا یہ ہو گئی کہ آپ ایک گلی سے گزرے اور کچھ دیر کے بعد چھت سے چکی کا پاٹ اور پتھر آ کے گرا، تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے لیے رکھا گیا تھا کہ آپ گزریں گے تو اوپر سے پتھر پھینک دیں گے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ اور معاہدہ کیا یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر اسے توڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر ان کے لیے حکم ہو گیا کہ یہ چھوڑ دیں، مدینہ منورہ سے نکل جائیں۔ اور بنو قریظہ کے بھی مسئلہ سیرت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تفصیلات اس کی بہت ہیں۔ تو بنو قریظہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگ ہوئی ہے یہ چیزیں، تو آپ نے کہا بنو قریظہ تم فیصلہ کرو، کون آدمی فیصلہ کرے گا؟ تم بتاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کون آدمی ہونا چاہیے؟ انہوں نے استسعاد رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا، کیونکہ استسعاد رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پرانے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ان یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، آنا جانا تھا، کاروبار تھا، تو یہودیوں نے کہا ساتھ جب فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں تو یہ بڑی نرمی کا فیصلہ کریں گے۔ یہ خود انہی کی چوائس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی ان کی ملاحظہ ہو کہ دشمن کو بھی کہا کہ تم بتاؤ کون تمہارا فیصلہ کرے۔ جب نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو آیا تو آپ نے فرمایا ہمیں منظور ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا ان کے تمام وہ لڑکے مرد جو لڑنے کے قابل ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہودیوں کے تو ہوش اڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اللہ کی قسم یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ کے ہاں آسمان پر بھی ہوا تھا، تمہارا اجتہاد اس فیصلے سے مل گیا۔ اب ہمارے زمانے میں جو یہودی سیرت کو لکھتے ہیں وہ یہ اس بات کو نہیں لکھتے،
اسی بخاری سے، اسی مسلم سے، اسی مسلمانوں کی تاریخ سے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت کرتے ہیں کہ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اسی سیرت میں، اسی بخاری مسلم اور ہر جگہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ چوائس تمہیں دی گئی کہ تم منتخب کرو جس کو بھی، اور ہم دونوں اس کے فیصلے کو مان لیں گے، یہ روایت نہیں لکھتے۔ حالانکہ سوچا جائے تو جن کتابوں سے وہ مواد تم لے رہے ہو، میٹیریل لے رہے ہو، انہی کتابوں میں یہ لکھا ہے، وہاں بھی وہی حرکت ہے کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں، ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہیں حرکتیں۔ تو اللہ نے جو کہا ہے کہ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی تورات کے ساتھ ایسے کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی آئے۔ یہ رسوائی ان کے لیے کچھ برس کے بعد پوری ہو کر رہی اور اہل مدینہ منورہ سے وہ نکال دیے گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یردون، لوٹائے جائیں، الی اشد العذاب، شدید خدا کا عذاب ان کے شامل حال ہو۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ تعالی ہرگز بغافل، غافل نہیں ہے، عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیسی اچھی بات فرمائی، صاحب المعانی نے اسے نقل کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ان بنی اسرائیل قد مضوا، بنی اسرائیل جن کے بارے میں یہ چیزیں ہیں گزر گئے، مدت ہو گئی، وانتم تعنون، اب تمہاری باری ہے، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سوچے کہ ان آیات میں اس کا کیا کردار ہے اور اس کی روشنی میں انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ جلے گئے۔ بات بھی وہی ہے کہ اب بھی مسلمانوں میں کتنے طبقے ایسے ہیں جو کتاب کی بعض آیات کو مان لیں گے، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، جہاں اپنا مفاد ہوا دین پہ عمل کر لیا، جہاں قربانی دینی پڑے وہاں نہیں قریب جانا، اور قربانیوں میں بھی اگر پڑھنا پڑ جائے تو نیند آنے لگتی، ایک دم سے نیند آنے لگتی ہے، عجیب بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شدید عذاب، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یہ دونوں شرارتیں ان کی ہو گئیں، ایک شرارت وہ کہ جو اللہ نے اچھے اخلاق کا حکم دیا تھا وہ کام نہیں کیا، دوسرے یہ اللہ نے جو منع کیا تھا کہ خون نہ بہانا اور لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا، اس کا الٹا مفہوم کہ گھروں سے بھی نکالا، خون بھی بہایا، اور جب قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے یعنی بات ہوئی کہ بھی قیدیوں کو چھوڑ دو، احسان کرو، تو پھر کہنے لگے نہیں تورات کا حکم یہ ہے کہ پیسے لے کے چھوڑو، ویسے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سب بات پوری ہو گئی، دونوں شرارتیں، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟